الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا تقف ما لیس لک بہ علم ولا تتبع، پیروی نہ کرو، پیچھے نہ لگو اس چیز کے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ علم نہیں ہے، علم ہوا تم کو سن کر، تم نے کہا ہم نے سنا حالانکہ سنا نہیں، تم نے کہا ہم نے دیکھا حالانکہ دیکھا نہیں۔ والفؤاد، اور دل نے اندازہ لگایا وہ جس بنیاد پہ تھا وہ سارا تھا ہی نہیں۔ اس کی حساب سے کہا کہ یاد رکھو، کانوں کے سننے پہ بھی سوال حشر میں ہونا ہے، آنکھوں کے دیکھنے پہ بھی سوال ہونا ہے، دل کے اندازے لگانے پہ بھی سوال ہونا ہے۔ جب یہ سوال ہونا ہے تو آج کے جدید میڈیا میں، جس کو ہم کہتے ہیں 5th جنریشن وار، اس میں سارا کام اسی پہ ہو رہا ہے کہ سنا نہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا، دیکھا نہیں اور ہم نے کہا کہ ہم نے دیکھا، اور اندازے لگاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ جس چیز کا علم نہیں، اس لیے کہ کوئی خبر لائے تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ مبادا تم کسی ایسے فاسق کی خبر پہ کوئی ایکشن لے لو اور بعد میں تم اس کے اثرات کے نتائج پہ افسوس کرتے رہو، وہ پھر اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج کے جدید میڈیا میں کانوں کا سننا، آنکھوں کا دیکھنا، دل کا اندازہ لگانا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ان کا غلط استعمال قابل مواخذہ ہے، اور خدا کے یہاں جواب دہی ہوگی اس بات سے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ خدا پوچھے گا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ خدا سے دعا کیا کرو، یہ خدا حشر میں کل تم نے حساب لینا ہے، ہمارا حساب آسان لینا، سخت و تنگی والا نہ لینا، حساباً یسیرا لینا۔ اور یسیرا وہ ہے جس میں سوال نہ ہو، عسیرا ہے تنگی والا جس میں سوال ہوگا تو بندہ مارا گیا، کیونکہ اس نے کیا جواب دینا ہے، وہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ بولے گا، جھٹلائے گا، تو بندے کے اپنے ہاتھ، کان، آنکھیں، بال اور چمڑا، سکن، خدا اس کو زبان دے دے گا اور وہ گواہی بول جائیں گے۔ تو اس لیے اس دن کو خدا کہتا ہے جس دن کھڑی ہو جائیں گی شہادتیں، یوم یقوم الاشہاد، یہ شہادتیں ہیں، کیونکہ مقدمے میں اگر گواہ نہ ہو تو مقدمہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن خدا کہہ رہے ہیں جس دن ہم شہادتیں کھڑی کر دیں گے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس دن بندے نے بولنا ہے کہ میرا ہی جسم ہو کر میرے خلاف بولتے ہو، تو خدا نے اس کا جواب بھی قرآن میں دیا ہے، اور وہ جواب میں کہیں گے ہم کیا کریں، خدا نے ہمیں زبان دے دی ہے، اب ہمیں بولنے کا حکم ہے کہ ہم تو بولیں گے، اپنا وجود ہو کر ہم اپنے ہی خلاف بول رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کان جو سنتے ہیں یہ کبھی نہ کہیں کہ ہم نے سنا ہے، سنا کوئی نہیں ہوتا، اور پیسوں کے لیے وہ بول جاتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے۔ آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوتا اور جھوٹ بول کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سنا۔ اور وہ بھی ہیں جو BBC کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم اسامہ سے ملے ہیں، حالانکہ $5 لاکھ اگر اس کو ملے ہیں، تو ایک بڑا اینکر یہ بولتا ہے کہ ہاں جی میری ملاقات ہوئی، حالانکہ سب جھوٹ تھا، اسامہ نے کسی سے ملاقات نہیں کی تھی۔ یہ ہمارے اینکر اگر ایسے بولیں گے تو خدا کی قرآن اس میں وارننگ دے رہا ہے کہ یہ فاسق اور فاجر لوگ اگر کوئی خبریں لائے، تحقیق لازمی کر لیا کرو۔ اور اس کانوں کا جھوٹ سننا، مزامیر سننا، گانے سننا، برائی سننا، غیبت سننا، بہتان سننا، یہ اس پہ سوال ہوگا۔ تو یہ جو سنے گا وہ اس کا جواب دہ ہے، اس کو حساب دینا ہوگا۔ اور آنکھیں برائی دیکھیں، بری چیزیں دیکھیں، بری نگاہ دیکھیں، بری منظر دیکھیں، بری فلمیں دیکھیں، بری فحش قسم کی تصاویر دیکھیں، یہ ممنوع ہے۔ آنکھ اگر آرام سے روح کی موت کے وقت پرواز چاہتا ہے تو آنکھ جو ہے وہ حرام کو مت دیکھے۔ تو اس لیے کامل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں بات کرنے بھی پڑ جائے غیر محرم سے تو نگاہ کو نیچی کرو، کیونکہ نگاہ کا کوئی کام نہیں ہے، کانوں کا کام ہے، تو کان سنے نا، کان سے سناؤ، آنکھ سے مت دکھاؤ۔
اور جو عزتوں کے پاسبان ہوتے ہیں وہ دوسروں کی عزتوں کی پاسبانی کرتے ہیں تو خدا خود ان کی عزتوں کی پاسبانی کرتا ہے، اور جو اس کو ملیہ میٹ کرتے ہیں خدا خود ان کو دکھا دیتا ہے کہ ان کی عزتیں کیسے پامال ہوتی ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے واللہ عزیز ذو انتقام، خدا بدلے ضرور لیتا ہے۔ یہ مقافات عمل، یہ بدلے اللہ پاک کرے کہ یہ نہ ہو، اور وہ اس کے نتیجے میں جو دل ہوتا ہے، جو سینے میں ہوتا ہے، الا وہی القلب، نبی کریم نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے یہ سینوں میں ہوتا ہے۔ ثلاث مرات، 3 مرتبہ حضور نے اشارہ کیا، دل یہاں ہوتا ہے، الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ دیکھو دیکھو یہ دل ہوتا ہے، یہ ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ اگر ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا، اس کو ٹھیک رکھو، وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوگا۔ اچھا گمان اگر وہ کر لیتا ہے تو خدا اتنا علیم و خبیر ہے کہ وہ کاندھوں والے فرشتوں کو، کرامن کاتبین کا حکم دیتا ہے کہ اس کے دل میں ایک بڑی نیکی آئی ہے، ہائے کاش کہ اس پہاڑ جتنے میرے موتی ہوتے ہو تو میں اللہ کی راہ میں لوٹا دیتا۔ تو خدا کہتا ہے لکھ اس کی نیکیاں لکھ، اور کتنی بڑی نیکیاں بنیں گی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب خدا کہتا ہے کہ ایک کی بات نہیں ہے، اللہ تمام فی صدور العالمین کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، اور خدا کے بارے میں جو گمان ہے ہم اپنے عقائد کی نگاہ سے، روشنی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے نگاہ ہٹا لی برائی والی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اسی وقت حلاوت ایمان کا ذائقہ چکھا دیتا ہے۔ نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں، اور اپنے آنکھ، اپنی کان اور اپنے زبان اور اپنے دل کی ان تمام نعمتوں کا صحیح استعمال ضرور کریں، کیونکہ خدا یہ کہہ چکا ہے اپنے کلام میں کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ یقین کر لیں کہ خدا تو ہر چیز پہ گواہ ہے، موجود ہے، اور اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ ان قریب ہم تم کو دکھائیں گے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں سمندروں کے اندر سے وہ اپنی کائناتیں دکھا رہا ہے، اور کہکشاؤں کے اندر، وہ گلیکسیز کے اندر وہ اپنی قدرت کے نمونے دکھا رہا ہے۔ اس سے ایمان بڑھنا چاہیے۔ امام غزالی کہتے ہیں رات کے اندھیروں میں اگر تم نے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر خدا نہ پہچانا تو تم تو مومن ہی نہیں ہو۔ اس لیے سورۃ تبارک میں فرمایا فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تیری نگاہ مایوس ہو کے لوٹ آئے گی کہ تمہیں خدا کی خلاقی کے اندر، کائناتوں کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ تو جو بندہ ایمان والا ہے وہ تفکر، تعقل، تدبر، تبسم، ان تمام چیزوں سے کام لے کر خدا شناسی کرتا ہے، اور پھر تسبیحیں بولتا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ اے خدا تم نے یہ بیکار نہیں بنایا، اے خدا تم نے جو بنایا وہ حق ہے، ہمیں نہ بنانا کہ ہم تیری نافرمان ہو کر تیری سزا جہنم میں داخل ہونے والے بن جائے۔ نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں۔ 8 منٹ سے اوپر ابلاغ چلا گیا ہے، 4-5 منٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ہم کیا کریں، باتیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی، اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نالج جو آگے کنوے ہو سکے۔ تو یہ نبی کا فرمان ہے کہ جو نیکی کی بات ہو بلغوا عنی ولو کان آیۃ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔